ساس کی خدمت واجب ہے، نہ شوہر کی خدمت واجب ہے، کچھ بھی لازم کسی پہ بھی نہیں ہے. وہ گوروں والا سیٹ اپ لانا چاہ رہے ہیں کہ بیوی اپنی چائے خود بنا رہی ہے، میاں اپنی چائے خود بنا رہا ہے، وہ اپنا خود کما رہی ہے، یہ اپنا خود کما رہی ہے، کوئی ریلیشن آپس میں گیا. اور بعض لوگوں نے یہ بھی کہنا شروع کر دیا ساس سسر کا اسلام میں کوئی رشتہ ہی نہیں ہے. اتنا بڑا جرم ہے بھائی یہ الفاظ کہنا. قرآن کے تم آیتوں کو چینج کر رہے ہو، خاندانی نظام کو آپ تباہ کر رہے ہو. موضوع سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں، لیکن پھر یہ موضوع بنا کے یہ باتیں آتی نہیں ہیں. قرآن کے الفاظ دیکھو سورہ فرقان میں، هو الذی خلق من الماء بشرا، اللہ وہ ذات ہے جس نے غلیظ پانی سے تمہیں پیدا کیا. آگے قرآن کہتا ہے اتنی عزت دی ہے، فجعلہ نسبا وصہرا، نسب والا بھی بنایا، ددیال ننیال والا، اور سسرال والا بھی بنایا. تو سسرال کا کوئی رشتہ ہی نہیں ہے. قرآن تو دو ہی رشتوں کو ہائی لائٹ کر رہا ہے کہ میں نے تجھے عزت دی ہے پانی سے بنا کے. غلیظ پانی تھا، کپڑوں پہ لگتا ناپاک ہو جاتے، جسم سے نکلتا ہے غسل فرض ہوتا ہے. اس غلیظ پانی کو اس خدا نے ایسی، یہ خدا کے وجود کی بھی دلیل ہے. آٹومیٹیکلی یہ کام ہوتا ہے تو ایک پانی کو، ناپاک پانی کو اتنی عزت نہیں ملتی آٹومیٹیکلی. اللہ کہتے ہیں میرا کام ہے، غلیظ پانی تھا تو پیدا کر کے ایسا بنایا. جب دنیا میں آیا تو دو خاندان، ایک ددیال ننیال والا جس کو نسب کہا ہے، ددیال بھی خوش ننیال بھی خوش، اور دوسرا سسرال والا جو بلوغت کے بعد ملتا ہے. تو اللہ تو سسرال کو بڑے اہتمام سے ذکر کر رہے ہیں. اور ہمارے یہاں بعض لوگوں نے کہنا شروع کر دیا اسلام میں سسرال کا کوئی رشتہ ہے ہی نہیں. آپ کہہ سکتے ہیں اس میں سسرال ہے، ساس سسر کہاں ہیں؟ تو سسرال سب سے پہلے ساس سسر ہی سے شروع ہوتا ہے. شوہر کو سسرال نہیں کہا جاتا، شوہر کے ریلیٹیوز کو سسرال کہا جاتا ہے. تو شوہر کے ریلیٹیوز میں اس کا بھائی اس کی بہن پہلے یا اس کے ماں باپ پہلے ہیں؟ اس آیت میں اللہ نے سب سے زیادہ ساس سسر کے رشتے کو ہائی لائٹ کیا ہے. اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام میں ساس سسر کا کوئی رشتہ بولو ہے ہی نہیں. کتنی غلط بات ہے. اور پھر صرف اسلام نے ساس سسر کا رشتہ برائے رشتہ نہیں بنایا کہ یہ ایک سسرال رشتہ ہے، اس کے احکام بھی جاری کر دیے. قرآن کہہ رہا ہے حرمت علیکم امہاتکم، تم پر تمہاری مائیں حرام ہے. کیوں حرام ہے؟ اس لیے کہ وہ کیا ہے؟ مقدس رشتہ، یعنی ماں ہے. اسی طرح قرآن کہتا ہے وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، تمہاری بیوی کی ماں بھی تم پر کیا ہے؟ حرام ہے. اسی طرح عورت پہ شوہر کی ماں بھی کیا ہے؟ شوہر کا باپ بھی کیا ہے؟ حرام ہے. اس لیے کہ اس کو اللہ تعالیٰ باپ کا مقام دے رہے ہیں سسر کو، اور ساس کو ماں کا مقام دے رہے ہیں، تبھی ان سے نکاح کو حرام کر رہے ہیں. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسلام میں ساس سسر کا کوئی رشتہ ہی نہیں ہے؟ اتنے سخت احکام دے دیے کہ قیامت تک ان سے نکاح نہیں ہو سکتا آپ کا. تو نکاح نہ ہونا یہ کس بیس پہ ہے؟ یہ ان کے احترام کی بیس پہ ہے. تو ماں کا درجہ دیا جا رہا ہے ساس کو، اور سسر کو کس کا درجہ دیا جا رہا ہے؟ باپ کا درجہ دیا جا رہا ہے. تو آج ہمارے ہاں جو خاندانی نظام ہے نا، بس عورت کے حقوق کے نام پہ اس کو باغی بنانے کی کوشش ہو رہی ہے. اس سے عورت کو حقوق نہیں ملیں گے، مرد اور عورت کا رشتہ کیا ہو جائے گا؟ خراب. مرد تو اپنی جو غیرت مند مرد ہے وہ اپنی خدمت سے زیادہ وہ اپنے ماں باپ کی خدمت پہ خوش ہوتا ہے. غیرت مند لوگ تو کیا کہتے ہیں؟ بھائی مجھے پوچھو نہ پوچھو، میری ماں کو پوچھ لینا، میرے باپ کو پوچھ لینا. کتنے لوگ ہم نے اپنی زندگی میں دیکھے، بیویاں بد اخلاق تھیں، نالائق تھی، چھوڑنا چاہتے تھے. کیوں نہیں چھوڑا؟ یار میری ماں کی بڑی خدمت کی ہے اس نے، میرے باپ کی بڑی خدمت کی ہے. اور ماں بھی نہیں پھر چھوڑنے دیتی. جب آپ کی بیوی آپ کے گھر میں آتی ہے تو خاندان میں آتی ہے، وہ خاندان میں آتی ہے تو خاندان سے اچھا سلوک ہوگا تو خاندان کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ اس کو چھوڑو. طلاق مشکل ہو جائے گی. اور اگر آپ کا اور اس کا ریلیشن ہے، خاندان گیا تیل لینے، تو پھر آپ 2 منٹ میں چھوڑو گے اس کو، کوئی پیچھے نہیں کھڑا ہوگا پوچھنے والا. باقی جو ساسیں ظلم کرتی ہیں وہ اپنی جگہ ہے، اس کو ہم پروموٹ. ساسیں کون سا کم ہے؟ پشتوں میں ساس کو کیا بولتے ہیں؟ کل مولانا طارق مل صاحب کے کلپ دیکھو، خواخے بولتے ہیں. اب دیکھو کتنی ڈینجرس لفظ ہے نا، خواخے، یہی بولتے ہیں نا. تو ہے بڑا ڈینجرس معاملہ. ساس کا معاملہ آسان نہیں ہے، لیکن اس کا حل یہ نہیں ہے کہ بہو کو کہا جائے خدمت نہ کرو. اس کا حل یہ کہ ساس کو کہا جائے کہ بھائی ذرا ہاتھ کیا رکھو، ہلکا ہاتھ رکھو، اپنی بچیوں کی طرح سمجھو، طنز نہ کرو، تانے نہ کرو. وہ بھی کسی کی بیٹی ہے، غلطی ہو جاتی ہے، محبت سے عزت دے کے سمجھا دو اس کو، اس پہ اس کی استطاعت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالو.
آپ نے دیکھا کہ کوئی امپلائی جو ہے وہ باس جو ہے امپلائی پہ ظلم کر رہا ہے ماتحت پہ, آپ نے کیا کہا, ماتحت کو بولا باس کی جو ہے نا تم پہ اس کا حکم ماننا ہی لازم نہیں ہے. یہ تو بغاوت پھیلے گی گھروں کے اندر, دفتروں کے اندر. آپ نے دیکھا حکومت عوام کا خیال نہیں کر رہی, جیسے کہ نہیں کر رہی ہوتی. آپ نے کہا کہ اب سگنل وگنل کی پرواہ مت کرو, لال بتی توڑ کے جاؤ, یہ گورنمنٹ کون سا ہمیں مانتی ہے, ٹیکس نہ دو, یہ گورنمنٹ کون سا ہمارا خیال کرتی ہے. اس سے بغاوت پھیلے گی, ملک کے حالات خراب ہوں گے. عوام کو یہی کہا جائے گا بھائی گورنمنٹ کے لا اینڈ آرڈر کو کیا کرنا ہے, آپ نے فالو کرنا ہے. باقی حکومت کو کہا جائے گا بھائی ہاتھ ہلکا رکھو, یہ انسان ہے, یہ کوئی گدھے گھوڑے نہیں ہیں جو ملک میں رہتے ہیں. تو اگر ساسیں بہوؤں پہ ظلم کر رہی ہیں تو یوں کہنا چاہیے کہ ساس کو اس کو چاہیے اپنی بیٹی کی طرح سمجھے. یہ نہیں کہا جائے گا کہ ساس بہو کی خدمت ہی نہیں لازم ہی نہیں ہے, یا نہ شوہر کی خدمت لازم ہے, نہ ساس کی خدمت لازم ہے, نہ سسر کی خدمت لازم ہے. تو کیا پیڑے کھانے کے لیے آئی ہے؟ بچے تو ویسے ہی پیدا نہیں کر رہی آج کل, وہ ایک آدھ کے بعد پوری زندگی پڑی ہوئی ہے اس کے بعد, تو پھر کیا کرنے آئی ہے وہ؟ تو اس کا نتیجہ, اور اس سے مرد کو فائدہ نہیں ہوگا, مرد کو نقصان نہیں ہوگا, نقصان اس سے اینڈ میں عورت ہی کو ہونا ہے. آج اللہ کا شکر ہے ہم لوگوں کا ایک نظام ہے, بچی جب گھروں میں رخصت ہو کے آتی ہے پورا خاندان انوالو ہوتا ہے, وہ بھائی کی بھابھی بھی ہے, وہ آپ کے باپ کی بہو بھی ہے, وہ پورا ایک ریلیشن ہے. تو اللہ نے جو قرآن میں کہا نا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا, اللہ کہتے ہیں ہم نے اس کو نسب والا اور سسرال والا بنایا ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے ساس سسر کے رشتے کو اسلام کیا کر رہا ہے, ہائی لائٹ کر رہا ہے, نمایاں کر رہا ہے. اور اس سے بھی آگے بڑھ کے ہم دیکھتے ہیں, صحیح حدیث ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص آیا, ابو داؤد کی حدیث, کہ میرا باپ میری بیوی کو پسند نہیں کرتا اور مجھے حکم دیتا ہے کہ میں اس کو طلاق دے دوں. تو ابو درداء رضی اللہ عنہ نے کیا فتویٰ دیا؟ وہ آج کے اسکالر نہیں تھے, انہوں نے کہا رضا الرب فی رضا الوالد و سخط الرب فی سخط الوالد. میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے, جس نے خدا کو خوش کرنا ہے باپ کو خوش کرے, جس نے اللہ کو خوش کرنا ہے ناراض کرنا ہے وہ باپ کو ناراض کر دے. کیا مطلب؟ اس میں اشارہ تھا کہ باپ اگر کہہ رہا ہے تو کیا کرو, چھوڑ دو. ہم مانتے ہیں کہ یہ حکم علی الاطلاق نہیں ہے, وہ اچھا زمانہ تھا, یقیناً وہ بہو باپ کے ساتھ ظلم کر رہی تھی تبھی حکم دیا. جیسے امام احمد بن حنبل کے پاس ایک شخص آیا, اس نے کہا میرا باپ کہتا ہے میں اپنی بیوی کو چھوڑ دوں, یعنی بہو کو طلاق دے دوں. تو امام احمد بن حنبل نے فرمایا مت دو طلاق. انہوں نے کہا نبی نے تو فرمایا ہے, حضرت عمر کے بیٹے کو کہا تھا کہ اپنے باپ کی اطاعت کرو, حضرت عمر نے اپنے بیٹے سے کہا تھا کہ بہو کو چھوڑ دو نا. تو نبی نے حکم دیا کہ اپنے ابا کی اطاعت کرو. عبداللہ بن عمر سے کہا کہ اپنے باپ کی اطاعت کرو. تو شخص نے امام احمد بن حنبل سے کہا کہ نبی نے تو حکم دیا کہ باپ کی کیا کرو, اطاعت, اور آپ کہہ رہے ہیں آپ تو اس حدیث کے خلاف جا رہے ہیں. تو امام احمد بن حنبل جو امام بخاری کے استاذ ہیں, انہوں نے فرمایا کہ حل ابو کا مثل عمر, کیا تمہارے ابا بھی عمر بن خطاب جیسے ہیں؟ یعنی جب عمر حکم دے رہے ہیں تو وہ کسی کوئی ریزنیبل حکم ہوگا, اس کی کوئی لاجک ہوگی. آج کل کے ابا اس طرح نہیں ہے. تو ہم بھی یہ نہیں کہتے کہ آپ کا باپ یا ماں حکم دے رہا ہے بہو کو چھوڑ دو, اس زمانے میں نہیں حکم دیا جائے گا, اس لیے کہ اس زمانے میں کیا پتا ظالم کون ہے. لیکن اس سے عورت کے ساس اور سسر کے رشتے کا تو پتہ چل رہا ہے نا. نبی یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ عمر تمہارا کیا لینا دینا بہو سے, تمہارا بیٹا جانے اور اس کی بیوی جانے, چھوڑو تمہارا کیا لینا دینا. نہیں بھائی, لینا دینا ہوتا ہے, بہو بیٹی کی طرح ہوتی ہے, تبھی بہو سے نکاح ہمیشہ حرام ہوتا ہے, بہو کا سسر سے پردہ نہیں ہوتا. اس میں یہ کہنا کہ سسر کا کوئی رشتہ ہی نہیں ہے, یہ ٹھیک ہوگا اب ایسے موقع پہ کہنا؟ ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ اس شخص کو یہ بھی تو کہہ سکتے تھے جو حضرت ابو درداء کے پاس آیا کہ میرا باپ کہہ رہا ہے میں اپنی بیوی کو طلاق دے دوں. ابو درداء یہ بھی کہہ سکتے تھے بھائی تیرے باپ کا کیا لینا دینا تیری بیوی سے, وہ کہہ رہا ہے تو کہنے دے, یہ بھی تو کہہ سکتے تھے نا. انہوں نے فتویٰ دیا کہ دے دو. ہم یہی فتویٰ دیتے ہیں کہ مت دو, پہلے تحقیق کرو کہ غلطی پر کون ہے. اگر بہو واقعی غیر معمولی طور پر ساس سسر کو ستا رہی ہے اور غلطی بھی بہو ہی کی ہے, ساس سسر کی نہیں ہے, پھر اس حدیث پر عمل کیا جائے گا. لیکن نارملی آج کے زمانے میں, کیونکہ آج کل تو کسی ساس کو کوئی بہو پسند ہی نہیں آتی ہے, تو طلاقیں بڑھ جائیں گی. لیکن اتنی بات تو پتہ چلتی ہے کہ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہہ سکتے تھے تمہارے ابا کا تمہاری بیوی سے کیا لینا دینا,
وہ اگر حکم بھی دے بھی رہے ہیں تو اس کو فالو مت کرو. ظاہر ہے ابو دردہ جانتے تھے کہ یہ اسلام خاندانی نظام چاہتا ہے. بہو جب آپ کے بیٹے کی بیوی ہے تو وہ آپ کی بہو بھی ہے, آپ کی بیٹیوں کی طرح بھی ہے. اگر وہ قطع رحمی کرتی ہے, ساس سسر کو غیر معمولی ٹارچر کرتی ہے اور وہ اذیت میں جا رہے ہیں, عذاب میں جا رہے ہیں اور غلطی پر بھی ہے, پھر ایسے موقع پہ اگر ماں باپ کہتے ہیں کہ اس کو چھوڑ دو, تو شریعت کس کے حکم کو فالو کرنے کا حکم دے رہی ہے؟ پھر والدین کو فالو کرنے کا حکم دے رہی ہے. تو آج ہمارے ہاں خواتین کے حقوق کے نام پہ بے اعتدالی بہت ہو رہی ہے. ویمن رائٹس کے نام پہ ہم اصل میں ویمن رائٹس لے رہے ہیں یورپ امریکہ سے. ان کا تو کوئی سسٹم ہی نہیں ہے بھائی. ان کو کیا فادر ان لا کیا اور مدر ان لا کیا ہو گیا بھائی, تو لائف اسٹائل انجوائے, وہی اسٹائل چل رہے ہیں ان لوگوں کے یہاں. نیلسن شادی کر کے آ گیا, ابا کو بتائے نہ بتائے, بچے ہو گئے بتائے نہ بتائے, وہ اپنے ابا کو نہیں پوچھ رہا, وہاں سسر کو کون پوچھے گا بھائی؟ اپنی بیٹیوں کو نہیں جو پوچھ رہے تو اپنی بہوؤں کو کہاں سے پوچھیں گے؟ تو آپ وہ نظام ہمارے اوپر مسلط کر رہے ہو. اسلام فیملی سسٹم کو بہت زیادہ ویلیو دیتا ہے, تھوڑی ویلیو نہیں دیتا. اسلام کہتا ہے جو رشتے توڑتے ہیں کبھی بھی جنت میں نہیں جائیں گے. یہ سمجھ میں آ گیا کہ ساس سسر کا رشتہ کے جو لوگ کہتے ہیں نا کوئی تصور ہی نہیں ہے, 100% غلط ہے. قرآن سے بھی ہے, حدیث سے بھی ہے. تو یہی سوچ لیا کریں کہ نکاح کیوں حرام ہے. آپ کہہ سکتے ہیں سالی سے بھی نکاح حرام ہے, بالکل نہیں ہے. جب بیوی جب تک نکاح میں ہو تو سالی سے نکاح حرام ہے. بیوی مر جائے تو سالی سے نکاح کیا ہے؟ حلال ہو جائے گا. لیکن بیوی مر جائے ساس سے نکاح پھر بھی حلال نہیں ہوتا. شوہر مر جائے اس کے باپ سے نکاح پھر بھی حلال نہیں ہوتا.